شامل کی ہے. پچھلے 4-5 روز سے ایک انتہائی دردناک اور ساری قوم کو شرمسار کرنے والا واقعہ سیالکوٹ اور لاہور موٹر وے پہ ہوا. کل شام تک یہ خبر تھی کہ اس میں سے کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ کلپریٹ جو ہے وہ ٹریک ہو گیا ہے کہ وہ کون ہے, اور میڈیا پہ وہ بتایا بھی گیا. لیکن میری آخری جو اطلاعات ہیں اس کے حساب سے وہ پکڑا گیا ہے. اگر میں کوئی مس انفارم ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. کہ میری اطلاع ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پکڑا گیا ہے, اور یہ واقعہ جو ہیں یہ سارے ملک میں ہو رہے ہیں. بچیوں کے ساتھ 5 سالہ بچیوں کے ساتھ پھر ان کو جلا دینا جو حرمتی کر کے. اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے کتنا اس پہ زوال آ چکا ہے. اخلاقی طور پہ جو ہمارے دین کی اقدار ہیں, جو معاشرے کی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں, وہ کس طرح پامال ہو چکی ہیں. میری دانش میں اس وقت ہمارا معاشرتی نظام جو ہے, جو سوشل سٹرکچر جو ہے, جو مورل سٹرکچر جو ہے, وہ سارے کا ساتھ پولیٹیکل سٹرکچر بھی جو ہے وہ کولیپس ہو گیا. اور یہ کوئی فوری طور پہ نہیں ہوا. دہائیوں سے جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے, یہ اس کا رزلٹ ہے. پچھلے 2 سال میں صرف فرق یہ پڑا ہے کہ اس زوال کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو, اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ جو واقعہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے پہ ہوا, اور اس کے بعد ایک سینئر پولیس آفیسر کی کو بیان جو آیا کہ انہوں نے الزام جو ہے اس واقعے کی انڈائریکٹلی جو ہے خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا اس پہ ڈالنے کی کوشش. یعنی انہوں نے وکٹم کو جو ہے کلپریٹ بنانے کی کوشش کی کہ ان کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا, وہاں سے جانا چاہیے تھا, اور پٹرول کس طرح ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کے لیے بھی شرمساری کا باعث ہے کہ ان کا ایک سینئر افسر اس قسم کا بیان اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے اس قسم کا بیان دے. یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے, یہ شہادت دیتی ہے, یہ جو بات انہوں نے کی کہ پولیس کی سوچ جو ہے وہ کس طرح اس میں عوام کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی ہے, اور وہ جرائم کی بھی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش. آج سے چند ماہ قبل, بلکہ سال سے بھی اوپر ہو گیا ہوگا, اوکھاڑا والا واقعہ, بچوں کے سامنے جو ہے والدین کو گولی مار دی گئی. میں یہی ہوا نا, بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے کہ کلپریٹس کو جو ہے, ملزمان کو جو ہے, جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا تھا. کچھ نہ ہوا, کچھ نہیں ہوا. سزا اور جزا کا سسٹم جو ہے وہ جب کولیپس کر جائے کسی معاشرے میں تو معاشرے کا زندہ رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ سزا بھی سلیکٹو طور پہ ملتی ہے. ہمارے یہاں پہ لوگوں کے گریبان تک ہاتھ بھی جو ہے وہ سلیکٹو طریقے سے پہنچتے ہیں. یہاں پہ بارسوخ لوگ جن کے وسائل ہیں
قانون ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ قانون کو پامال کریں، ان کی دولت، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ان کو انسولیٹ کرتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین نے کل آئی جی صاحب سے ملاقات کی اسی واقعے کے لیے، اور یہاں بھی کچہری کے باہر جو ہے ہماری خواتین نے اور وکلاء بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک علامتی مظاہرہ کیا. نیشنل اسمبلی میں ہم نے طریق التوا ایک ریزولوشن اور کال اٹینشن نوٹس کے ذریعے کل بحث جو ہے وہ انوائٹ کی. اس واقعے پہ بحث ہو تاکہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے، ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان کے مسائل، خصوصاً اتنے گمبھیر قسم کے، خوفناک قسم کے مسائل جو ہیں، وہ جو ریلیونٹ فورم ہے جہاں پہ عوام کی آواز جو ہے وہ سنائی دینی چاہیے، وہاں پہ آواز اٹھائی دینی چاہیے، وہاں پہ ان کی آواز اٹھائی جا رہی ہے اور سارا پاکستان جو ہے اس کو سن رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کل بھرپور اپنا فرض جو ہے، اپنا کردار جو ہے اسمبلی میں اس معاملے کے اوپر ادا کرے. حال یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر چھٹا آئی جی ہے، ابھی تک یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پولیس آفیسر جو ہے وہ اچھی طرح چلائے گا پنجاب کا نظم و نسق جو ہے پولیس کا. جو حکمران جو ہے یہ فیصلہ نہ کر سکیں اور گو مگو کا شکار ہو جائیں، ان کا حکمرانی کا حق بھی جو ہے نا ان کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے. ایک لمبی فہرست ہے جو پنجاب میں جو اس وقت تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. ہر امپورٹنٹ عہدے پہ آپ سیالکوٹ میں دیکھ لیں، یہاں پہ ڈی سی کتنے تبدیل ہوا پچھلے 2 سال. میرا نہیں خیال کوئی 4 مہینے سے زیادہ جو ہے یہاں پہ 5 مہینے سے زیادہ ٹکا ہو یہاں پہ. ہر چیز جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک شخص کے جو مزاج میں آتا ہے یا جو اس کو محسوس ہوتا ہے، جو عقل سے آری ہے، جو ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کی ومز کے اوپر جو ہے وہ بیان انہوں نے دیا. جو سینئر پولیس آفیسر ہے، کیا نام ہے ان کا، عمر شیخ صاحب، انہوں نے بیان دیا. انہوں نے فوری طور پہ ان کی دفاع کے اندر وزیر اعظم کا بیان آ گیا. خود کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے یا جو جن کے ہاتھ میں قیادت ہوتی ہے وہ باپ ہوتے ہیں. تو باپ کو تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو اس کا تمسخر اڑا رہا تھا پولیس آفیسر جو ہے، اس کی دفاع کے اندر جو ہے انہوں نے بیان دیا. یہ صورتحال زیادہ دیر چل نہیں سکتی. جس طرح شکست و ریخت ہو رہی ہے ہمارے اسٹرکچر کی، سوشل اسٹرکچر کی ہماری جس طرح شکست و ریخت ہو رہی ہے، یہ صورتحال زیادہ دیر چل نہیں سکتی. عوام میں جو بھی اس فیصلے سے اختلاف ہے، وہ فیصلہ کس طرح ہوا اس سے بھی اختلاف ہے 2018 میں. لیکن جو بھی کیا گیا فیصلہ جو ہے، وہ فیصلہ جو ہے پاکستان کا ہر شہری محسوس کر رہا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. یہ ہر شعبے میں مہنگائی ہے، چوری ہے، غارت گری ہے، ڈاکو جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں. ان کو سرپرستی حاصل ہے، ڈاکوؤں کو حکومت کی، حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور ٹارگٹ صرف اور صرف اپوزیشن ہے، خصوصاً جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکر پیپلز پارٹی. اس وقت واحد حال یہ ہے کہ
کو بنانے کا جو سٹرکچر ہے، جس کے کمپوننٹس ہیں، وہ متحارب ہو گئے ہوئے ہیں آپس میں، چاہے وہ میڈیا ہے، سیاستدان ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، سول سوسائٹی ہے، وہ متحارب ہو چکی ہے. جن کے ہاتھ میں یہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں قیادت ہے اس وقت ملک، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ہم سیاستدان ہیں. ہم ایڈورسریز ہو چکے ہوئے ہیں. ہم ایک قیادت جو ہے، ایک یونیفائڈ قیادت جو ہے، ہم اپنے وطن کو، اپنی قوم کو پرووائڈ نہیں کر رہے. ہمارے اپنے مفادات جو ہیں، گروہی مفادات، ذاتی مفادات، وہ آپس میں کلیش کر رہے ہیں. جو نیشنل مفاد ہے یا قومی مفاد ہے، اس کی تو کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. اس وقت ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کر کے فوری طور کے اوپر نئے انتخابات جو ہیں ہونے چاہیے. اس کو پاکستان کے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، اس کی حاکمیت کے بعد، اس کی مخلوق جو سرچشمہ ہے طاقت کا، اس کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ضامن بنے. ہمارا جو مجموعی طور پہ حکمران طبقہ ہے، نہیں تو یہ زوال جو ہے یہ رکے گا نہیں، یہ تباہی رکے گی نہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سال کے اندر کون سا انڈیکیٹر جو ہے وہ پازیٹیو ہے. ایک مہینے جو ہے چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا، دوسرے مہینے جو ہے دھڑم کر کے نیچے آ جاتی ہے ساری. پچھلے 2 سال سے 3 بجٹ سے جو ہے منی بجٹ ڈال کے 3 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ہماری سٹیٹک ہے، ہماری ریونیو فگر جو ہے وہ 4000 کراس نہیں کر سکی، ہم 4000 چھوڑ کے گئے. ایکسپورٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. غریب کا جینا جو ہے دوبر ہو گیا ہوا ہے. یہ سسٹین نہیں ہو سکتے. یہ حالات جو ہیں ان کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. یہ برقرار رہے، اس طرح برقرار رہے تو تباہی اور بربادی irreversible. ہمارے لیے واپسی کے راستے بھی بند ہو جائیں گے. خدارا اس ملک کو جو ہے وہ چند افراد کی ملکیت نہ سمجھیں. اس ملک کو، اس وطن عزیز کو جو ہے 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے. یہ ان کا حق ملکیت جو ہے وہ ان کو، اس کو محروم نہ کریں، اس کو حق ملکیت کو تسلیم کریں. ان کی بیٹیوں کی، چاہے وہ 5 سال کی ہو، چاہے یہ خاتون ہو جس کے ساتھ آج سے 3 روز قبل واقعہ ہوا ہے، ان کی عزتوں کے محافظ بنے ہم لوگ جن کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں. ان کی عزتوں کے محافظ کریں بجائے ان کا مذاق اڑانے کے. ہمارا یہ فرض ہے. آپ لوگوں نے جو ہمیں عزت بخشی ہوئی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی جان و مال اور عزت کی جو ہے حفاظت کریں. ہمارا یہ فرض ہے. یہ جو ایگزیکٹو ہے، جس کا پولیس جو ہے حصہ ہے، انتظامیہ جو ہے قانون کے تحت جو ایگزیکٹو ہے، آئین کے تحت جو ہے، اس کے افراد کو اس قسم کے بیان دینے کی سخت سے سخت جو ہے اس کی جو ہے کوشش ہونی چاہیے. یہ کون لوگ ہیں جو ماؤں بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے قصور ہے؟ تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا کل انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں بھی اس کے اوپر بات ہوگی. دوسرا، حمزہ شہباز شریف کو کل کورونا جو ہے ان کو ڈائگنوز ہوا ہے. ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو ہسپتال جو ہے شفٹ کیا جائے فوری طور پہ. میری اطلاع ہے کوئی حکومت جو ہے وہ انڈیکیشن انہوں نے دی ہے. 1.5 سال سے وہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ قید و بند کی سہولتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کا پورا خاندان، میاں نواز شریف جس خاندان کے سربراہ ہیں،
किस तरह उनको एक तरफा अकाउंटेबिलिटी का एक हिसाब का निशाना बनाया, जिसके तमाम तर मुहर्रिकात जो हैं वो सियासी। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की औलाद भी टारगेट, यहाँ शहबाज शरीफ परसों पेश हुए बेटी के साथ भी। जब इंतकाम की आग, वेंडटा जो है वो इतनी दूर तक चला जाए कि बहू बेटियों को और बहनों को और माओं को जो है अब अदालतों में बुलाना शुरू कर दें। पाकिस्तान की 32 साल तारीख में ये पहले कभी नहीं हुआ। मिनहासुल कौम ये शर्मसारी की बात है। मरियम नवाज पेश हुई, वहां पे जो कुछ हुआ वो भी आपके साथ। मेरा ख्याल है कि इस जंग के अंदर जो नॉन कम्बैटेंट हैं, जो बहू बेटियां जो हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनको निशाना बनाना जो है, मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे की, हमारी इक़्तिदार की तस्दीक है। मैं सिर्फ ये मेरे लिए ये बड़ा आम था कि मैं कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, हमजा है कि मैं ये बात आपके सामने रखूं। लेकिन मेनली जो बात थी, मौजूद था, वो ये वाक़या था और उसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत का रिएक्शन जो आया। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे हुक्मरान तबके के कि वो हर चीज़ पे बयान देते हैं। कोई नहीं बोला इसके ऊपर, आज तक उखाड़े के ऊपर ये बड़े बड़े बयान थे। ये हमारे जो है वज़रा जो है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उन लोगों के, इस तरह उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। उन्होंने जो बयान दिए थे, इनको उनके बयान आप लोग सुनाते हैं, टॉक शोज में सुनाते हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुनाता है उनको, लेकिन कभी उनके माथे पे पसीना भी आया है? कोई शर्मसारी उनको आई है? बशमूल वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म ने जितनी गलत बयानी और झूठे वादे जो है कंटेनर पे किए हैं, एक वादा जो है वो इफा हो गया, आप बता दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल असेंबली में हम ये मौजूद जो है ये इशू जो है वहाँ पे उठाएंगे और हमारी ये डिमांड होगी कि इन लोगों को ऐसी मिसाल बनाई जाए, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि ये वाक़यात जो हैं इनकी रोकथाम हो सके। अवाम के बहुत से तबकात जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इनकी जो पनिशमेंट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए। अच्छी बात है, अगर इससे कुछ सबक हासिल किया जा सकता है जरूर करनी चाहिए। हमारे मज़हब में जो है सज़ाएं जो है वो पब्लिकली दी जाती है। अगर इन पे जो भी कानून का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करके, मैं किसी को भी कानून का प्रोसेस डिनाई करना जो है वो हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, और उसके बाद सज़ाएं जो हैं वो पब्लिक होनी चाहिए ताकि आवाम जो है इस बात का इसको विटनेस करे कि ऐसे लोग जो चाहे वो 5 साल बच्ची के जलाने वाले और उसके साथ ज्यादती करने वाले मुल्ज़िम हैं, बेशुमार वाक़यात हुए हैं पिछले चंद महीनों में, साल में। ये इंडिकेटर है कि निशानी है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, तो कितना गवाल आ गया हुआ हमारी इक़्तिदार को। हमारा जो सोसाइटी का जो एक बुनियाद होती है, जो असास होती है, तो तबाह बर्बाद हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ख्वाजा साहब, इसमें साफ रुकनी आपकी, मेरा ख्याल है इस टॉपिक में मैं बात तो मैं